میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں ام محترم مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نجف رسا نعرہ حضرات میرے ساتھ لگائیں، نعرہ حیدری۔ حضرات حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شہید ثالث علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب التنویر فی بیان آیت تطہیر کا رسم اجرا بدست مبارک سرکار علامہ اعجاز فروخ صاحب قبلہ ہونے جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام علماء سے اور شعراء سے کہ وہ اپنے اپنے ہاتھوں میں ایک ایک کتاب لے لیں اور اس کتاب کی رسم اجرا ہو جائے۔ آپ حضرات مل جل کر عظمت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں۔ آپ حضرات دیکھیں آیت تطہیر پر یہ کتاب ہے، لہذا صاحبان چادر تطہیر پر آپ حضرات مل جل کر ان کی عظمت پر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عظمت محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ داعش پر حاضر علماء کرام، ذاکرین اعظام، معزز شعراء اور سامعین اور خواتین، سلام علیکم۔ جس آیت کو میں نے عنوان تقریر کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں شہید کی حیات سے متعلق پروردگار نے گفتگو کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل ہوئے یا مار ڈالے گئے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، ان کے لیے خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے ویسے زندہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں، بس صرف زندہ ہی نہیں ہے، زندہ تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جو کوما میں چلا جاتا ہے، زندہ تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جو بے ہوش ہوتا ہے، زندہ تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جو مفلوج ہوتا ہے، اور نفس کی آمد و شد جب تک برقرار رہتی ہے تو اس کو زندہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جو راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں اور جو راہ خدا میں اپنی شہادت دیتے ہیں، اپنی قربانی دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ ہرگز نہ میرد کے دلش زندہ شد بعشق سب تفت بر جرید عالم دوا میں ماں۔ ہم ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ یہ ساری شریعت، اور اس سے پہلے بھی میں تقریر میں شاید کہہ چکا ہوں، اور شاید تکرار ہو تو آپ معذرت آپ سے چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج جو پوری شریعت باقی ہے ہمارے درمیان میں، آج جو قرآن کی آیات ہمارے درمیان میں باقی ہیں، آج جو کعبے کا تقدس ہمارے درمیان میں اور کعبہ باقی ہے،
مسجد النبی باقی ہے یا شہداء کے روضے باقی ہیں، ائمہ معصومین کے روضے اور مزارات اور ادبات عالیہ باقی ہیں، یہ شہادتوں کی دین ہے، یہ قربانیوں کی وجہ سے باقی ہے، یہ مسجدوں میں جو اذان ہو رہی ہے یہ شہداء کی وجہ سے باقی ہے، یہ مسجدوں میں نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ شہداء کی وجہ سے اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے باقی ہے۔ یہ جو آج اسلام کا دور دورہ ہے اور ہر طرف جو ہے وہ حق کی آواز سنائی دیتی ہے، اور آج جو ولایت علی آپ کے درمیان میں باقی ہے، مولا کائنات کے جو فضائل باقی ہیں، اور سید الشہداء کی جو عزاداری باقی ہے، کہ جو شعراء کا کلام باقی ہے، مقررین کی تقریریں باقی ہے، یہ صرف شہداء کی دین ہے۔ اگر شہداء نے قربانی نہ دی ہوتی، اگر شہداء نے اپنی جو ہے وہ جانوں کے نذرانے نہ پیش کیے ہوتے، اگر شہداء نے اپنے گھر بار کے ساتھ ساتھ اپنے جان کو نہ وارا ہوتا اور اپنی جان کی قربانی نہ دی ہوتی، تو یہ نہ نماز نہ اذان ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ حج کا فریضہ ہوتا، اور نہ احکام الہیہ پر عمل کرنے والے ہوتے۔ لیکن شہداء کی دین ہے، اور یہ جس مزار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کی بارگاہ میں آپ حاضری دی ہے آپ نے، اور جس کی بارگاہ میں مجالس سننے کے لیے آئے ہیں، ان کا نام قاضی نور اللہ شستری تھا۔ آپ شستر ایران کے رہنے والے تھے اور یہاں قاضی القضات کے عہدے پر مغلیہ سلطنت کے دور میں فائز تھے۔ جہانگیر ملون جو اکبر کا بیٹا تھا، جہانگیر جو یہاں پر حکومت کرتا تھا، کہ جو اکبر کا بیٹا تھا، اور اس نے کس طریقے سے ظلم و بربریت کے ساتھ اور جو ہے وہ انتہائی صفاقی کے طور پر جناب شہید قاضی نور اللہ شستری کو قتل کیا۔ آپ کی زبان گدی سے کھینچ لی گئی۔ لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تقیہ کیوں نہیں کر لیتے، آپ کے ہاں تقیہ جائز ہے، تو آپ نے یہی فرمایا کہ برامثال ما تقیہ حرام ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر تقیہ حرام ہے۔ تقیہ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ ہمارے اگر قاضی نور اللہ شستری تقیہ کر لیتے تو دین خطرے میں پڑ جاتا، اس احکام الہیہ خطرے میں پڑ جاتے، اور جو ہے وہ اس طریقے سے امام حسین نے مصلحت سے کام نہیں لیا، اسی طریقے سے قاضی نور اللہ شستری نے بھی مصلحت سے کام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے قربانی دی۔ اور یہی نہیں، جب ان کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے قرآن کی آیت لکھی، اور اس ٹٹکری کے اوپر ٹٹکری کے اوپر اور ایک ٹکڑے کے اوپر جو ہے وہ سنگریزے پر لکھا کہ قرآن کی آیت لکھی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پالنے والے یہ ہم پر غالب آ چکے ہیں، ہماری نصرت کر۔ اور وہ جب پتھر گرا اور جب آپ نے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اگر تو میرا سچا بندہ ہے تو تو صبر کر۔ قاضی نور اللہ شستری نے صبر کیا، قربانی دے دی، زبان گدی سے کھینچ لی گئی، اور جو ہے وہ جنازہ ان کا جو ہے وہ جنگل و بیابان میں چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے کتابیں دی۔ میں آج آپ کے سامنے اس عنوان کی تقریر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آپ کو کچھ تاریخ کے حقائق بتانا چاہتا ہوں، اور تاریخ کے حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو جس سے آپ سمجھیں کہ یہ اتنی آسانی سے ہم جب تک دین اسلام نہیں پہنچا، اتنی آسانی سے یہ شیعت آپ تک نہیں پہنچی۔ یہ ایمان جو آپ کے مضبوط ہے، یہ جو ایمان آپ کے قلوب ایمان سے روشن ہے، یہ جو عزاداری کی حرارت آپ کے دل میں پائی جاتی ہے، کہ یہ جو ولایت علی کا ولولہ اور جوش پایا جاتا ہے، اور یہ جو قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے، کہ جو وہ کا جذبہ ہے کہ جو آپ کو راتوں کو بیدار رکھتا ہے اور دنوں کو منمک رکھتا ہے، کہ آپ عزاداری سید الشہداء کی خاطر اور ولایت علی کے خاطر اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے روزگار کو چھوڑ کر، اور آپ برابر سے شرکت کرتے ہیں۔ یہ انہی شہداء کی دین ہے۔ قاضی نور اللہ شستری جو جس وجہ سے شہید کیا گیا، اس کتاب کا نام تھا احقاق الحق۔ احقاق الحق سب سے زبردست کتاب ہے۔ آج علامہ مرشی علیہ رحمت و رضوان نے، جن کا ایران میں بہت بڑا کتب خانہ ہے، اور انہوں نے مدرسے اور اسپتال بنوائے، اور حرم معصومہ میں جو ہے وہ تا حیات انہوں نے نماز پڑھائی، اور ایسے مولائی تھے کہ 60 سال تک جس رومال میں انہوں نے اشک بہائے تھے، اور جو اشک اپنے آنسو جلف کیے تھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ رومال میرے مرنے کے بعد قبر میں میرے سینے کے اوپر رکھا جائے۔
اور وہ اپنے قبر کے اندر جب دفن ہوئے تو ان کے ساتھ وہ آنسوؤں پہ رومال جس میں 60 سال کے آنسو اس میں جذب تھے وہ ان کے ساتھ رکھا گیا۔ تو ان آیت اللہ مرعشی نے احقاق الحق کو 18 جلدوں میں چھاپا ہے جو اتنی بنتی ہے، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے تمام فضائل و کمالات جو قاضی نور اللہ شستری نے لکھے ہیں اور باقاعدہ فقہ اہل بیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور اس طریقے سے فضل ابن روزبہان کی کتاب ابطال باطل تھی، ابطال باطل جو ہے وہ اس نے لکھی تھی کشف الحق نے، جو صدق کے جواب جو علامہ مجلسی کا علامہ ہلی کی کتاب تھی کشف الحق و نہج الصدق، اس کا جواب ابطال باطل۔ فضل ابن روزبہان ایک متعصب عالم تھا جو ہے وہ دشمنان اہل بیت میں سے تھا، اس نے ابطال باطل کتاب لکھی۔ ابطال باطل کا جواب علامہ شستری نے احقاق الحق کے نام سے لکھا کہ جو آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ احقاق الحق کے ساتھ ساتھ علامہ شستری علیہ رحمت و رضوان نے جن کے مزار کے سامنے آپ موجود ہے 95 کتابیں آپ نے لکھی ہے، 95 کتابیں، جس میں آپ کی ایک اور مشہور معروف کتاب جو اردو میں موجود ہے احقاق الحق کا ترجمہ اسی مزار شہید ثالث کے سیکریٹری جد مرحوم افتخار العلماء جن کی تصویر آخر میں لگی ہے، افتخار العلماء مولانا سعادت حسین صاحب میرے نانا تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ ناصر الملت کے شاگرد رشید تھے جنہوں نے اس مزار کو ڈیولپ کرایا، اور ناصر الملت کے بھی شاگرد تھے اور مزار کو ترقی دی، اور یہ روضہ ان کے زمانے میں کا جو ہے وہ کافی آب و تاب کے ساتھ آپ کے سامنے تھا۔ اب یہ نئی تعمیر اب ہو رہی ہے تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوا، اور باب توحید و نبوت کا ترجمہ میرے جد مرحوم نے کیا، اور امامت کا ترجمہ توحید و نبوت چھپی، اور چھپنے کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں پوری دنیا میں پہنچی۔ اور اس کے علاوہ مجالس المومنین بھی چھپی، لیکن مجالس المومنین کے نسخے مفقود تھے، اب پھر ہندوستان میں چھپ گئی ہے اور باقاعدہ لوگوں کے درمیان میں موجود ہے۔ اس میں پڑھیے کہ کیسے کیسے مناظرہ کرنے والے تھے، کیسے کیسے حق کا دفاع کرنے والے تھے، اور کیسے کیسے قربانی دینے والے تھے۔ اس میں مجالس المومنین میں وہ تمام حالات موجود ہے۔ جناب حسن عباس صاحب موسوی نے یہ کتاب جس کو باقر صاحب نے جو ہے وہ چھاپا ہے، کشمیر کے آپ رہنے والے ہیں آغا سید احمد الموسوی، انہوں نے اس کتاب کو دوبارہ نشر کیا ہے، اور یہ آیہ تطہیر سے متعلق کتاب ہے کہ جس کو قاضی نور اللہ شستری نے لکھا تھا، آیہ تطہیر پہ سیر حاصل بحث کی ہے، اور اس کتاب میں اہل بیت کی طہارت و پاکیزگی کے اوپر بحث کی ہے، اور دشمنان اسلام کو دندہ شکن جواب دیا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ علامہ عباس موسوی صاحب نے اور میرے نانا مرحوم کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی ترجمہ کیا، اس پہ لکھا، انہوں نے تقریر لکھی۔ ناصر الملت علیہ رحمت و رضوان نے اس کتاب کے بارے میں لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ سبط الحسن صاحب فاضل حسوی جو یہاں مزار کے سیکریٹری رہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک بہترین مقدمہ لکھا ہے۔ یہ کتاب پڑھیے گا تو مزہ آئے گا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ سید احمد موسوی صاحب کو کہ آپ نے اس کتاب کو چھاپا، ہم اور کتابیں بھی چھاپیں گے، اور انشاءاللہ موقع دیا۔ علامہ سبط الحسن صاحب فاضل حسوی نے تذکرہ مجید کے نام سے ایک کتاب جو اسی مزار شہید ثالث سے نشر ہوئی ہے، اور اس میں شہید قاضی نور اللہ شستری کے مکمل حالات زندگی ہیں۔ تو قاضی نور اللہ شستری کی کتابیں پڑھیے ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کے استحکام کے لیے، اور دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کو کا نذرانہ جو ہے وہ اہل بیت کے دروازے پر پیش کیا۔ آج یہ مزار زیر تعمیر ہے، اور ہم آپ سے جو ہے وہ وعدہ کر چکے تھے 2 سال میں کہ اس کو مکمل کریں گے، لیکن بعض حالات کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ انشاءاللہ یہ جلد سے جلد جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور منتظمین اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور آپ کے رہنے کے لیے پنڈال بھی اور کمرے بھی تعمیر ہوں گے تاکہ زائرین کو برابر آنے کا موقع ملے، اور یہاں پر آئیں اور آنے کے بعد زیارتیں جو ہے وہ کریں، اور اس کے بعد نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قومیں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں کہ جو اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں کہ جو اپنے شہیدوں کو نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں۔ شعراء کافی تعداد میں آ چکے ہیں، میں آپ کے اور شعراء کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ شعراء آئے اور اس مجمع مسالمہ میں شریک ہو کر اور نذرانہ عقیدت کو پیش کرے، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ اس وقت
बस आखिर कलाम में इस वक्त जो है वो एक आवाज़ जो उठ रही है कि सिर्फ मजालिस में अमल के ऊपर बोला जाए, सिर्फ मजालिस में जो है वो इबादत के ऊपर बोला जाए, लेकिन वो यही चाहते हैं मनाज़रे का बाब बंद हो जाए। वो चाहते हैं कि फ़ज़ाइल और कमालात के डिफेंस में जो किताबें छापी जा रही है वो न छापी जाए, मिंबरों से सिर्फ नमाज और रोज़े की बात की जाए। मैं नमाज और रोज़े का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं हज ज़कात के मसाइल का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन याद रखो कि जब तक इनायत अली मुस्तहकम नहीं होगी, जब तक अली का दिफा नहीं कर पाओगे तो न तुम्हें नमाज फायदा पहुंचाएगी। क्या तुमने पैगंबर की हदीस को भुला दिया कि पैगंबर ने कहा था कि अगर कोई सारी उम्र तक सारी पूरी जिंदगी मक्के में जाकर काबे के पास नमाज पढ़े और दिन जो है वो रोजों में गुजारे और रात जो है वो इबादत में बसर करे और उसके बाद उम्रा बजा लाए, 1000 उम्रे बजा लाए, लेकिन अगर अली की विलायत उसके दिल में नहीं है तो नमाज भी मुंह पे मार दी जाएगी, रोजा भी मुंह पर मार दिया जाएगा, तवाफ भी मुंह पर मार दिया जाएगा। तो मालूम हुआ कि नमाज और रोजा उसी वक्त कबूल है कि जब विलायत अली हो और जब अली की मोहब्बत हो। इसीलिए शायर ने कहा था कि जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। इसलिए कि सबसे बड़ा मसला आज शहजादी आलमियान के मुतालिक में कुछ अर्ज कर दूं। जाहिर है कि उनकी शहादत की तारीख गुजरी है और विलादत की तारीख भी 3-4 दिन के अंदर आने वाली है। शहजादी आलमियान ने जो कुर्बानी दी है उसको याद रखिए, है कि शहजादी के खुतबों को पढ़िए, शहजादी के बयानात को पढ़िए। आज सारी दुनिया में यह बहस चल रही है कि फातिमा ज़हरा हक मांगने में हक बजानिब थी या नहीं थी। अरे तुम तस्लीम करो या ना करो, आज की बातिल हुकूमत तस्लीम करे या ना करे, आज के नासिबी माने या ना माने, लेकिन फातिमा ज़हरा ने वो तकरीर किया दरबार खिलाफत में अबू बकर के सामने है कि दांत खट्टे कर दिए सहाबा के और दांत खट्टे कर दिए जो है वो खुलफा के। और याद रखो कि फातिमा काबिल तारीफ यूं है, हमेशा कहा जाता है कि तोरफुल अशिया बिअज़्दाहा, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। एक बीवी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो उसको मुसलमान रसूल की सबसे चहीदी बेटी कहते हैं, चहीदी बीवी कहते हैं, सबसे ज्यादा चाहने वाली बीवी कहते हैं, उस बीवी का अब जब आजूका और जब वसीका कम होने लगा तो उसने पूरी जंग सिफ़ीन, जंग जमल लड़ डाली और 18,000 मुसलमानों को कदबली चढ़ा दिया। लेकिन फातिमा ज़हरा ने अपने फदक के लिए एक किसी की नक्सीर भी न फूटने दी। अब तो सोचो कि एक जो है वो उम्मुल मोमिनीन जो कहलाई वो 18,000 बेटों की कातिल कहलाई, और एक फातिमा ज़हरा का कैरेक्टर है कि जिसने किसी की उंगली भी न कटने दी अपने फदक के सिलसिले में। जबकि फातिमा ज़हरा का हक बजानिब था। इब्न अबिल हदीद मोतज़ली आलिम जिसने नहजुल बलागा के जो मदाइन का रहने वाला था अबू हामिद, उसने 20 वॉल्यूम में अली की जो है वो नहजुल बलागा की शरह और की लिखी है। उसमें वो लिखता है कि मैं अपने उस्ताद के पास गया और मैंने पूछा अपने उस्ताद से कि उस्ताद एक बात जो है वो बहुत खटकती है दिल में। कहा क्या पूछना चाहते हो, क्या बात है, कौन किस वजह से परेशान हो। कहा उस्ताद ये मालूम करना है कि फातिमा बिनते रसूल ज़ौजैर अली जो मैं दरबार खिलाफत में मस्जिद नबी में गई थी और औरतों के साथ गई थी झुरमुट में, और फातिमा ज़हरा ने जो अपना फदक मांगा था, जबकि फातिमा सिद्दीक़ा हाँ या नहीं है, तो उनका फदक क्यों नहीं दिया गया, फातिमा ज़हरा को क्यों झुटलाया गया सरे दरबार। तो उस्ताद ने जवाब दिया, अगर फातिमा ज़हरा को खलीफा वक्त न झुटलाता और सच मान के फदक वापस कर देता, और तो दूसरे दिन जो फातिमा ज़हरा अपने शौहर की खिलाफत को मांगने जाती तो जैसे फदक वापस किया था वैसे खिलाफत को भी वापस करना पड़ता है। इसलिए फदक को फातिमा ज़हरा को सरे दरबार झुटलाया गया। ये तारीख में मौजूद है, जिसको पढ़ना हो वो पढ़ ले। शायर ने बेहतरीन कहा था दबीर सीतापुरी ने कि न मुंसिफ फैसलों से मुतमईन है और न साइल ही, न मुंसिफ मुतमईन है फैसलों से और न साइल ही, इलाही कहर है दिन रात की ज़हनी अज़ियत है। सुनिएगा दो मिसरे, इलाही कहर है दिन रात की ज़हनी अज़ियत है, न जाने किस घड़ी सच्ची गवाही गिरद हुई तेरी, अदालत का मुकद्दर आज तक झूठी शहादत है।
عدالت کا مقدر آج تک جھوٹی شہادت ہے. آج ساری دنیا میں جھوٹ کا بول والا عدالتوں میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو صدیق علی میان ساری عورتوں کے لیے، ساری دنیا کی عورتوں کے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے. ساری دنیا کے لیے عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ جس کا رسول اللہ نے احترام کیا. رسول اللہ نے سب سے زیادہ اس کی عزت کی. اور یاد رکھیے کہ بس آخر کلام میں فاطمہ کی عظمت کے لیے صرف اتنا سن لیجئے کہ جب چادر، بس اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، جب چادر تطہیر میں سارے جمع ہو گئے تو وہ جبریل جو ساری زندگی آتا رہا رسول کی، وہ پوچھتا ہے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ تو ایک مرتبہ بارگاہ رب العزت سے آواز آئی، ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. ساری دنیا میں عورتیں مردوں کے رشتے سے پہچانی جاتی ہیں، لیکن تاریخ بشریت میں فاطمہ زہرا ایک تنہا خاتون ہے کہ جس سے باپ بھی پہچانا جا رہا ہے، شوہر بھی پہچانا جا رہا ہے، بیٹے بھی پہچانے. اور بات سمیٹ کے صرف اتنا کہہ دوں، فاطمہ اس بلند ہستی کا نام ہے کہ جس سے نبوت بھی پہچانی جا رہی ہے، جس سے امامت بھی پہچانی جا رہی ہے. بس میں نے اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا. خدا آپ حضرات کو طول حیات عطا فرمائے. پروردگارہ ہمارے مومنین کو روزگار و کاروبار میں ترقی عطا فرما. پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس مزار مقدس کی خدمت کر سکیں. پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اہل بیت کے متعلق اہل بیت کے لیے جئیں اور اہل بیت کے لیے مریں. پروردگارہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں کہیں بھی کسی بھی دیار میں، ان سب کے درجات کو عالی سے عالی تر فرما. چاہے وہ قاسم سلیمانی ہوں، چاہے ابو مہدی ہوں یا ان کے ساتھی ہوں، ان سب کے درجات کو عالی سے عالی تر فرما. پروردگارہ مقامات مقدسہ اور ادبات عالیہ کا تحفظ فرما. پروردگارہ ہم لوگوں کو مستقل مزاجی اور استقلال عطا فرما. پروردگارہ ہمیں شہادت، شجاعت اور بہادری کے ساتھ اہل بیت کے دفاع کی، اہل بیت کے حق کے دفاع کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو وارث دین کو پردہ غیب سے جلد بھیج دینا. پروردگارہ ہم لوگ کا شمار وارث دین کے لشکر میں شمار کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ کتاب جو حضرات خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید لیں منتظمین سے رابطہ کر کے، اور اس کا ہدیہ جو ہے وہ مزار شہید ثالث میں تعمیر میں اور دیگر امور میں خرچ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.